روزہ ایک پریکٹس ہے، ایک جد و جہد ہے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے آپ کو روکے رکھنا، اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی جد و جہد، اسی کا نام روزہ ہے۔ اور صوم کے معنی ہے رک جانا اللہ کی رضا کے لیے، بچے رہنا یا پھر پرہیز کرنا، صوم کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ حالت روزہ میں رکنا، ہر چیز موجود ہے، ہر شے موجود ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے کیونکہ روزہ ہے۔ ہر جائز چیز کے لیے اللہ کا حکم نہیں ہے کہ نہیں کھائے گا، کھانا سامنے ہوتا ہے لیکن اللہ کا حکم ہے نہیں کھائے گا، پانی ہوتا ہے سامنے لیکن اللہ کا حکم ہے کہ حالت روزہ میں نہیں کھانا۔ تو اپنے آپ کو روکے رکھنا، پرہیز کرنا، اسی طرح سے اللہ کی رضا کے لیے اور بھی دوسرے کاموں سے خود کو روکے رکھنا جو ہے روزہ کہلاتا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، برائی نہیں چھوڑی، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور کاہے کا روزہ؟ روزہ تو جب ہوا جب اللہ کے دیے حکم کے مطابق روزے کا سارا دن گزارا، روزے کا سارا وقت گزارا، لیکن روزہ رکھ کے جھوٹ بول دیا، دغا کر رہے ہیں، روزہ رکھ کے ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، روزہ رکھ کر اللہ کی رضا والا کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہے، حرام مال اکٹھا کر رکھا ہے، روزہ رکھ کر لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کے دل دکھا رہے ہیں، روزہ رکھ کر ناانصافی کر رہے ہیں، روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت میں نہیں لگے ہوئے، دنیا میں گم ہیں، تو یہ روزہ کیسے ہوا؟ کوئی کام اللہ کی رضا والا جب ہم کر ہی نہیں رہے، حرام اکٹھا کر رہے ہیں، تو کیسا روزہ پھر؟ فرمایا گیا لعلکم تتقون، روزے کا مقصد ہے پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اصل مقصد روزے کا اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روکنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، قرآن پاک ایک مکمل کتاب ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ روزے میں خود کو جتنا کوشش کریں برائیوں سے بچائیں، جھوٹ سے، حسد سے، جلن سے، بغض سے، برائی سے اور ان تمام کاموں سے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، تو روزہ تب مکمل ہوتا ہے۔ اور کوشش یہی کرنی چاہیے، ویسے تو ہم بہت گناہ گار ہیں لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں ہم، تو روزے میں ہر اس کام سے بچیں، ہر اس عمل سے بچیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ کرنے کا حکم دیا ہے، منع فرمایا ہے۔ اپنے روزے کو اسی طرح سے گزارے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے میں وہی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان کو ذکر الہی سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔